الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا۔ اب یہ حضرت خضر کیسے یہ سارے کام کرتے تھے، یہ میرے لیے آج متشابہ ہے، مجھے اس کے بارے میں زیادہ تردد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کبھی وقت آئے گا میرے لیے وہ محکم ہو جائے گی۔ مین وائل کیا کرنا ہے، جو امام باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ متشابہ کو قریب ترین محکم پہ لوٹا دو۔ تو میرے پاس میں قریب ترین محکم کیا ہے؟ قریب ترین محکم یہ ہے کہ جو اللہ کے کام ہو رہے ہیں اگر ہمیں سمجھ میں نہ بھی آئیں، ہمیں اس پہ صبر کرنا چاہیے، اور صبر کرنے کے لیے چاہیے ہوتا ہے علم، کیونکہ جہاں یہ قصہ ختم ہوتا ہے، بڑی خوبصورت آیت ہے جس میں خضر موسیٰ سے کہتے ہیں اب ہمارے راستے جدا ہیں، میں اس کا بامحاورہ ترجمہ کر رہا ہوں، آیت کا نشان انشاءاللہ ڈال دیں گے، کہتے ہیں ہمارے راستے جدا ہیں لیکن تم نے صبر نہیں کیا۔ پھر انہوں نے کوالیفائر بھی ڈال دیے، انہوں نے کہا اور لیکن علم کے بغیر صبر آتا بھی نہیں۔ تو جو ہم علم حاصل کرتے جائیں گے ہماری متشابہات محکمات میں بدلتی جائیں گی، تو ہم جس محکم پہ کھڑے ہیں وہاں کھڑے رہیں گے، نہ انگزائٹی میں جائیں گے، نہ کفر میں جائیں گے، نہ بے یقینی میں جائیں گے، ہم تفتیش تحقیق کرتے رہیں گے، اپنا علم بڑھاتے رہیں گے، اور ہم وہاں جا پہنچیں گے جہاں وہ محکم میں تبدیل ہو جائے گی خود بخود، پھر ہم آگے بڑھتے چلے جائیں گے۔ یہ سائنٹیفک اپروچ اس واقعے سے ملتی ہے ہمیں۔ اب اس میں یہ پتا کرنا کہ وہ خضر کون تھے، کہاں تھے، میرے خیال میں غیر ضروری ہے، بیان ہی ایسے ہی ہے۔ اللہ معاف کرے، آپ اگر کسی جان لیوا مرض میں ہوں اور آپ کو خون چاہیے ہو تو بڑے اسپتالوں میں بلڈ بینکس ہوتے ہیں، وہاں سے خون لے کے آپ کو لگ جاتا ہے، آپ بچ جاتے ہیں۔ کسی ہسپتال کے ڈاکٹر کو یا آپ کو یا مجھے یہ غرض نہیں ہوتا یہ خون کس بندے نے دیا ہے، آپ خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ خون دستیاب تھا اور آپ بچ گئے۔ تو یہ اس کا پہلا حصہ ہو گیا کہ ہمیں اس طرح کے جو واقعات قرآن پاک میں ہیں ان سے سیکھنا کیا ہے۔ اس طرح کے کچھ اور واقعات بھی ہیں جن پہ ہم انشاءاللہ پھر بعد میں گفتگو کر لیں گے، بھی میں صرف ریفرنس کے لیے دے جاتا ہوں۔ جس طرح حضرت داؤد کا واقعہ ہے کہ انہوں نے کس طرح جالوت سے جنگ جیت لی۔ حضرت سلیمان کا واقعہ ہے علیہ السلام کا، کس طرح انہوں نے بات کی چونٹیوں سے، یا کس طرح ان کا ایک صاحب علم گیا اور جا کے تخت اٹھا لایا۔ یہ حضرت یوسف کا واقعہ ہے کہ کس طرح انہوں نے خوابوں کی تعبیر دے دی، یا حضرت عیسیٰ کا واقعہ ہے کہ کس طرح وہ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے۔ یہ سارے واقعات موجود ہیں، ہمارے پاس ان کو غلط کہنے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں علمی طور پر کہ ہمیں سمجھ نہیں آئی، اور سمجھ نہ آنے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ واقعہ محجور العقول ہے، یعنی واقعہ ایسا نہیں ہے جو سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ سمجھ میں نہ آنے کی وجہ ہے کہ ہمارے پاس وہ بینڈ وڈتھ نہیں ہے، ہمارے پاس وہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ جو اس کو سمجھ سکے۔ یہ بہت میں مثالیں دے چکا ہوں، پھر دے دیتا ہوں۔ جس طرح اگر میرے سامنے کوئی بندہ فرینچ بولے تو وہ کچھ کہہ رہا ہوگا، مجھے نہیں سمجھ آتی۔ میں ایک فرینچ کے سامنے پنجابی میں گفتگو کروں، میں کچھ کہہ رہا ہوں، اس کو سمجھ نہیں آتی۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ بات ہی نہیں ہوئی، ہم کہتے ہیں مجھے یہ زبان نہیں آتی، مجھے یہ علم نہیں آتا، مجھے یہ کوڈ نہیں آتا۔ ہم ایک اسپتال سے لیبورٹری سے ایک رپورٹ لے کے آتے ہیں، اس میں کچھ لکھا ہوتا ہے، اس کے لیے ایک ڈاکٹر چاہیے ہوتا ہے جو بتائیے کیا لکھا ہوگا۔ ہم اندازہ لگا سکتے ہیں، لیکن ہم کبھی یہ نہیں کرتے کہ رپورٹ لی اس پہ وہ رینج وینج دیتے ہیں کہ اس کی بنیاد پہ خود فیصلہ کر لیں۔ ہم وقت لیتے ہیں، وہ اس اپنی متشابہ کو جو ہمیں سمجھ آتی ہے ایک عالم کے پاس لے جاتے ہیں جس کا علم ہم سے اس معاملے میں بہتر ہوتا ہے، اور وہ اس کو محکم کر دیتا ہے، وہ کہتا ہے جناب یہ آپ کے یورک ایسڈ جو ہے وہ ڈینجرس زون میں ہے، اس کی یہ دوا لے لیں۔ یہی سائنٹیفک اپروچ ہے۔ اس سے ایک اور بات نکلا، یہ بھی اس پہ بھی بعد میں بات کر لیں گے کہ سائنٹیفک اپروچ کیا ہوتی ہے۔ ہم پتہ نہیں مسلمان سائنس کے خلاف کیوں ہیں۔ تو ہمیں ان تمام واقعات پر جو قرآن و حدیث میں بیان ہوئے، اگر ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، انگریزی میں زیادہ بہتر لفظ ہے، اگر ہم کمپریہینڈ نہیں کر پا رہے، تو نہ یہ مقام ہے کہ اس کو رد کر دیں، اور نہ یہ مقام ہے کہ انگزائٹی میں چلے جائیں کہ یار یہ کیا ہو گیا۔ مقام یہ ہے کہ اس کو مان لیں۔ یہ سائنٹیفک اپروچ ہے۔ اگر اللہ نے 100 واقعات بیان کیے ہیں، ان میں 50 ایونچولی ثابت ہو گئے ہیں، باقی 50 سائنٹیفکلی ہمیں ماننے پڑیں گے، درست ہے، ہم سمجھ نہیں پا رہے، ہمارے آلات، ہمارے میجرمنٹ ٹول ویسے نہیں ہیں، اور علم حاصل کرتے چلے جائیں اس چیز کا۔
یہ واقعات کئی دفعہ ہمیں ایک خاص علم کی طرف ضرور لے کے جاتے ہیں. جس طرح حضرت سلیمان کے مجلس میں جو ایک کتاب کا عالم تھا، اللہ نے کہا ایک آدمی جس کو کتاب کا علم تھا، وہ جاتا ہے اور چشم زدن میں یعنی آنکھ جھپکنے سے پہلے جا کے اٹھا کے لے آتا ہے تخت. آج ہمیں پتا ہے کہ سائنٹیفکلی یہ غالباً E=mc² کی ایک انٹرپریٹیشن تھی کہ وہ یہاں سے اسپیڈ آف لائٹ سے موو کیا، وہاں گیا، وہاں سے اس نے اس میٹر کو جو کہ تخت تھا کنورٹ کیا انرجی میں، واپس اسپیڈ آف لائٹ سے موو کیا، ادھر آیا اور اس کو دوبارہ انرجی سے میٹر میں کنورٹ کر دیا. لائٹ جو ہے 1,86,000 میل غالباً پر سیکنڈ ٹریول کرتی ہے. یہ تو کچھ اتنا ڈسٹینس نہیں تھا، وہ تو اٹ شوڈ بی لیس دین اے سیکنڈ، اے پارٹ آف اے سیکنڈ. تو اگر ہم ان کو یوں دیکھتے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ اس طرح کچھ ہو سکتا ہے. جس طرح میری ایک بڑے عرصے سے ایک اللہ نے میرے پہ چیز میرے دل پہ ڈالی تھی، وہ یہ کہ آگ میں جب ڈالتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تو اللہ کہتے ہیں یا نارو کونی بردا بردوں و سلام ہے، اے آگ ہو جا ٹھنڈی اور سلامتی والی. اب ایک تو اندازے پہ یہاں دیکھیں کیا خوبصورت ہے. یہ نہیں کہا بردن، وہ زیادہ ٹھنڈی ہو جاتی، پتہ لگا ٹھنڈ لگ گئی پیغمبر کو. کہا بردن و سلامہ. تو اتنا محتاط اور اتنا آرٹیکولیٹڈ ہے پروردگار. مجھے اس سے یہ لگتا ہے کہ ایسا کوئی طریقہ ہے جس سے چشم زدن میں ایک لمحے میں آگ بجھائی جا سکتی ہے. اب میں چونکہ کیمسٹ نہیں ہوں، کیمیکل انجینئرنگ بھی میں نے نہیں کی، میں اس کے بارے میں زیادہ غور نہیں کر پایا، لیکن میرا خیال ہے اس پہ غور کیا جائے تو ایونچولی ایک ایسا طریقہ نکل آئے گا جس سے ایک لمحے کے اندر اندر آگ بجھائی جا سکتی ہوگی، اسی اصول کے تحت کہ ایک اللہ نے کہا اے آگ ہو جا، اس کا مطلب آگ ہو جاتی ہے ایک سیکنڈ کے اندر اندر ٹھنڈی سلامتی کے ساتھ. وما علینا الا البلاغ المبین.